اسلام ناجائز خوشی سے منع کرتا ہے، جائز خوشی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شادی کرو تو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی ذبح کرو۔ اور پھر صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جانا۔ دونوں باتوں پہ غور کر لیں، یعنی ایک طرف فرمایا خوشی کرنا ضرور، اور دوسری طرف فرمایا جب کوئی خوشی کرے تو اس میں شرکت ضرور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے اندر جو بظاہر حالت تھی، جو حضور کا فقر اختیاری تھا، اس کا عالم یہ تھا کہ ایک مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کتنے ہفتے اور کتنے دن بیت جاتے تھے بغیر کھانا کھائے، روٹی کھائے، کھجور پر، سرکے پر، دودھ پر گزارا ہوتا تھا۔ لیکن جب خوشی کا موقع آتا، مسرت کا موقع آتا، اللہ نے آپ کو نواسے دیے امام حسن اور حسین، تو مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر جب نواسے تشریف لائے تو حضور نے ایک بکرا نہیں، دو بکرے ذبح فرمائے، دو۔ آپ اس پہلو پر ضرور غور فرمائیے گا کہ 2 بکرے عقیقے میں حضور نے ذبح فرمائے۔ جب خوشی کا موقع آئے گا تو پھر خوشی کا اظہار کیا جائے گا، پھر خوشی اور مسرت کے تذکرے کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو میلاد ہے نا، وہ کائنات کا سب سے عظیم ترین واقعہ ہے۔ ہم جو کہ میلاد کا تذکرہ روز کرتے رہتے ہیں، روز سنتے رہتے ہیں، میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ مجھے پتا تھا دوستوں نے ابھی آنا ہے، یہ میرے بات علم میں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراد کو دیکھ کر بات شروع کرنا یا افراد کو دیکھ کے چھوٹی کرنا یا بڑی کرنا یہ بہتر نہیں ہوتا، اپنے وقت کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ اس لیے مجھے مشورے مل رہے تھے، لیکن میں نے کہا جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو طے ہو گیا سو۔ تو جب میں آپ کی رعایت کر رہا ہوں تو آپ بھی تو میری رعایت کریں نا۔ آپ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مہربانی کریں ہماری طرف دیکھیں، اور ہم جو آپ سے باتیں کر رہے ہیں ان پر توجہ کریں۔ اور ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کر رہے ہیں، اور میلاد کے لیے تو شرط ہی کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ میلاد چونکہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، تو میلاد بندے دیکھ کے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ 5 ہوں تو تب بھی ذکر مدینے والے کا ہی ہے، اور 5000 ہوں تو پھر بھی تذکرہ اسی محبوب کامل کا ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، میں آپ سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ چونکہ روز میلاد کے تذکرے سنتے ہیں، کرتے ہیں، روز ہمارے پاس ہر سال ربیع الاول شریف تشریف لاتا ہے، ہم اس واقعے کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح کہ یہ شان والا اور عظمت والا واقعہ ہے۔ جو لوگ مکہ شریف میں رہتے ہیں نا، بیت اللہ شریف ان کے پاس ہے، وہ زیادہ عمرے نہیں کرتے، وہ نہیں زیادہ طواف کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ قریب ہی ہے ہمارے۔ جس کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے نا، وہ اس انداز میں قدر نہیں کرتا جو قدر جس کے پاس نہ آئی ہو وہ کرتا ہے۔ میلاد شریف کو اگر آپ نے غور سے دیکھنا ہو تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قول دیکھیں، جب آپ نے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے کہا تھا بیٹے سارا کچھ بھول جانا، پر آخری نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا نہ بھولنا۔ آپ نے اگر میلاد کی، میری بات پہ توجہ کریں، میری طرف غور کریں، اگر بات کی قدر و منزلت دیکھنی ہے میلاد کی، تو آپ حضرت ابراہیم کی وہ دعا دیکھیں۔ ایک آدمی جب مزدوری کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ملنی بھی چاہیے، اور اسلام کا قانون ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دی جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سمیت بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور مزدوری کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ مجھے وہ شان والا رسول عطا کر دے۔ آپ اس شخص کی قدر کو ملاحظہ کرتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے نبی پاک کے آنے کی دعائیں مانگ رہا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کتنا لمبا انتظار ہے، کتنا لمبا انتظار ہے۔ اور کبھی اس طب اول کو دیکھیں
جو محبوب کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے مدینے سے گزرا تھا، تو اسے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں آخری محبوب آئیں گے، تو وہ عریضہ لکھ کے دے گیا تھا عریضہ کہ یہ رکھ لینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو پھر اپنی اگلی نسل کو دے دینا، وہ نہ آئے تو اگلی نسل میں دے دینا۔ وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا تھا۔ آپ اس آدمی کا انتظار تو ذرا دیکھیں، اس کا انتظار تو دیکھیں، اس نے میلاد کا کتنا عرصہ انتظار کیا ہوگا، اس کی آنکھوں میں کتنی روشنی ہوگی، کتنی کو تڑپ ہوگی، وہ کتنا ذوق رکھتا ہوگا۔ محبوب جب جناب ابو ایوب انصاری کے گھر آئے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ساری باتیں کر لیا، وہ روکا تو مجھے دے دے، وہ روکا تو میرے حوالے کر دو، میرے نام لکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے صدیوں کا سفر طے کیا، صدیوں کا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ابا جی دادا جی گھر میں مسلمان تھے، میلاد گھر میں ملا ہے، اس لیے سارا دن بحث ہوتی ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ میں تو اب اس پر دلائل نہیں دیتا، میں کہتا ہوں صدیاں گزر گئیں، بزرگ دلائل دیتے رہے، کتابیں لکھی گئی۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب تو ہم سے یہ پوچھو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی۔ اب ساری زندگی یہیں اٹکے رہنا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو ہم سے پوچھو کہ میلاد کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے۔ اب تو آگے بڑھنے کی کوئی بات کرو صاحب کہ یہیں ساری زندگی ہم لوگوں نے اٹکے رہنا ہے۔ بھائی میلاد شریف ایک ذوق ہے، بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آج بھی غریب بڑے مجبور ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہم بے بس ہو جائیں، لیکن جب آدمی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے تو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، لیکن یارو وہ بیٹی کتنی بے بس تھی، جو زندہ ہوتی تھی اسے اس کا باپ قتل بھی نہیں کرتا تھا، یعنی مارتا بھی نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی گڑھا کھود کے نا تو زندہ کوئی، یہ کبھی آپ دیکھیں تو پرانے بادشاہ سزا دیتے تھے، زندہ لوگوں کو چنوا دیتے تھے، یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی۔ اب پتہ نہیں کب اس کا دم گھٹتا ہوگا، کب وہ بیچاری مرتی ہوگی۔ زندہ بچی کو زمین میں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی، وہ کتنی کو چیخیں مارتی ہوگی۔ آپ سمجھے اس بات کو کہ وہ لوگ کتنے سخت تھے کہ جو اس قدر زیادہ، آج بھی بڑا گناہ گار شخص بھی ہونا تو بیٹی کا نام لیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بہت بڑا بھی انسان سخت دل ہو تو بیٹی کبھی رو پڑے تو وہ بھی رو پڑتا ہے۔ تو اسے پوچھو تو صحیح بیٹی سے کہ بیٹی معاملہ کیا ہے، تجھے تو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو اب اتنا پیار کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے پیار اس لیے ہے کہ مدینے والے کا میلاد ہو گیا ہے، اب حضور تشریف لے آئے۔ بھائی آپ اس بات کو سمجھیں، آج بھی جو کسی کا ملازم ہے وہ بڑا پریشان ہے، جو 2 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے کسی کو رکھ لیتے ہیں وہ بڑا تنگ کرتے ہیں، اور سارے خاندان سے مزدوری کراتے ہیں۔ آج بھی جس کو 1.5 لاکھ ایڈوانس دے کے ملازم رکھا جاتا ہے اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ کبھی تو ایڈوانس والا اتنا پریشان ہے، کبھی اس سے پوچھ کے دیکھو تو جسے خرید لیا جاتا تھا اس کی مرضی کوئی نہیں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک حالت تھی کہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے اونٹ سنبھالنے کی، تو وہ اپنی مرضی سے اگر اونٹ دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں باندھ دیتا تو درے پڑتے تھے تو اتنا سیانہ ہو گیا ہے کہ اب تو پوچھے گا بھی نہیں، اور مرضی کے ساتھ تو نے چھاؤں میں باندھ دیا، اور اگر وہ نہیں باندھتا تھا تو پھر بھی مالک مارتا تھا کہ تجھے نہیں پتا اسے باندھنا ہے، بس وہ غلام جو ہے تو اسے مار پڑتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری لوگ مثالیں دیتے تھے، میں اپنے غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا، ناراض نہ ہونا، آج بھی لوگ بڑے سخت ہیں، بڑے۔ وہ جو ہمارے گھر میں برتن دھوتی ہے نا اس کو لوگ کام والی مائی کہتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں کام والی بی بی آئی ہے کہ نہیں، صفائی والی بی بی آئی ہے کہ نہیں، باتیں ایک ہی ہیں، لیکن اگر اسے پھپھی کہہ لیا جائے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، اگر اسے خالہ کہہ لیا جائے تو اس کی عزت، بات ایک ہی ہے۔ اگر بچوں کو تھوڑا سکھایا جائے اور وہ اس کو آنٹی کہہ کے پکار لیں تو اس میں کوئی فرق، لیکن ہمارا مزاج ہے نا تھوڑی چدراہٹ بیان کرنا۔ میرے گھر میں 6 ملازم ہیں، اللہ اکبر، یہ لفظ کہتے ہوئے دل نہیں ڈرتا، خوف نہیں آتا، یہ بڑے دلیری سے لوگ جملے بولتے ہیں
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا، لوگ میری مثالیں دیتے تھے، کہتے تھے پھر تیرا اپنے غلام سے کہتے تھے پھر تیرا وہی حال کریں جو ابو ذر غفاری کرتے ہیں اپنے غلام کا، بڑا مارتا تھا۔ کہتے میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں، حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ جب میں حضرت زید بن ارقم کے گھر سے باہر نکلنے لگا نا، دار ارقم میں تھے حضور، تو محبوب نے آواز دی، فرمایا ایک بات رہ گئی یا رسول اللہ حکم کریں، تو فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ فرماتے ہیں گویا میری نبض پہ یاد رکھ دیا نبی پاک، میری نبض پہ۔ میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سلوک بھی بتایا، فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا۔ یہ میلاد کی تعلیمات ہیں، ان کو ذرا سمجھ کے جائیے گا۔ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، اور فرمایا جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں پلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں ملازم کے حق میں۔ آج پڑھی لکھی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے سارا کچھ، جو بڑا شور کرتے ہیں لبرل لوگ کہ ہم جی بڑے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں سوسائٹی میں، تو یہ کرتے ہو سارا کچھ کہ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں بھی پلانا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے غلام بڑا ڈرتے تھے، پر میں حضور کی بات سن کے جب گھر گیا نا، تو آج میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کھانا تم پکاؤ گے، کہ انہوں نے کھانا پکایا تو میں نے خود دسترخوان پہ چنا، آدھے غلام ادھر بٹھا لیے آدھے ادھر بٹھا لیے، میں بیچ میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہوں میرے ساتھ جو غلام بیٹھا تھا وہ بوڑھا تھا، وہ لقمہ اٹھاتا تو ہاتھ کانپتے۔ میں نے انہیں کہا بابا ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا اب نہیں مجھ سے درے کھائے جاتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ روٹی پہ بٹھا لیا، جو اصل بات ہے وہ بتائیے، ہمیں ڈر آتا ہے آپ سے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر آج میں رو پڑا۔ میں نے کہا بابا اب تمہیں کوئی بھی نہیں مارے گا، اب تم پر کوئی درے نہیں برسائے گا، اب تمہارے سفید بالوں کی قدر ہوگی۔ وہ کہنے لگے اب کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا میں مدینے والے رسول کا غلام بن گیا ہوں، اور حضور نے حکم دیا ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ بھائی میلاد، آپ ذرا پس منظر میں جائیں، میلاد کو ذرا دیکھیں۔ میں نا اس سال ربیع الاول شریف پہ نا ہر محفل میں دوستوں کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو بھی دے دوں؟ جو چوپ ہے ان کی ہاں ہے کہ نہ ہے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ وہ چوپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، جو بندے چوپ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی گھورتے بھی ہیں تھوڑا سا، تو بندہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ اب یہ گھور رہا ہے، اللہ جانے کیا بات ہے۔ تو آپ تو خوش ہیں نا، خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ میلاد شریف کا موقع ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ تو میرے عزیز آپ میری بات پہ توجہ، میں ایک مشورہ دے رہا ہوں دوستوں کو۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد شریف نا ہمارے یہاں رسمن بھی منایا جانے لگا ہے۔ کچھ لوگ میلاد آتا ہے تو کچھ لوگوں کا سیزن آ جاتا ہے، ان کا سیزن شروع، ریٹ لگنے لگتے ہیں، باہر کی نہیں گونے لگتی ہے، ماحول شروع ہوتا ہے۔ کچھ چندے مانگنے والے ہیں وہ بھی چونکوں میں پلیٹیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں، ہمارا سارا کچھ حضور کا صدقہ، اور میلاد کی باری آئے تو چندے مانگتے ہو۔ سارے سال میں ایک محفل تو اپنی جیب سے کرا لو، ایک ہی جیب سے کرا لو، چلو علامہ صاحب بھی ایک جیب سے کرا لیں، پیر صاحب بھی ایک جیب سے کرا لیں، کوئی ایک تو جیب سے کراؤ۔ ایک طرف کہتے ہو حضور کے نام کا کھاتے ہیں، دوسری طرف پلیٹیں لے کے کھڑے ہو چونکوں میں، یہ کیا معنی ہوا؟ میرے عزیز میلاد جذبات کے ساتھ منائیں، میلاد شوق کے ساتھ منائیں۔ بہت بڑا چودھری، نواب، سیٹھ، بہت بڑا جو ہے وہ انڈسٹری کا مالک 12 ربیع الاول شریف کو نا صبح صبح جھاڑو لے لے اور اپنے محلے کی مسجد میں جا کے جھاڑو دینا شروع کر دے۔ وہ سارے لوگ پوچھیں سیٹھ صاحب آپ نے تو کبھی خود اٹھ کے پانی کا پیالہ نہیں پیا، آج خیریت ہے؟ تو اس کی آنکھیں آنسو بہائیں، وہ کہے یارو آج میں صفائی کروں گا، اس لیے کہ آج کوئی معمولی دن نہیں، آج میرے نبی کریم کے میلاد شریف کا دن ہے۔ یہ ذوق بنے، ذوق۔ علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب وہ جھاڑو لے لے اور مسجد کی گلی میں صفائی شروع کر دیں، سارے شاگرد اور مرید اور عقیدت مند اور حضرت میں کرتا ہوں مجھے دے دیں، تو وہ کہ نہیں یار تو پیچھے ہٹ جا،
مجھ سے تو کسی نے سلام نہیں لینی تھی، میرا تو کسی نے حال نہیں پوچھنا تھا، یہ میری جتنی شانیں ہیں یہ مدینے والے محبوب کے میلاد کا ہی صدقہ ہے۔ آج حضور کا میلاد شریف ہے، 2 جوڑے لے لیے بھائی نے، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیا اور 10 ربیع الاول کو اپنی بہن کے گھر چلا گیا، جا کے نا اسے مٹھائی کھلائی، 2 جوڑے کپڑوں کے دیے تو ہمشیرہ بول پڑی، کہنے لگی بھائی تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو کیسے آ گیا ہے، تو کیسے آ گیا؟ تو بھائی کی آنکھیں چمک پڑی، وہ کہنے لگا بہن 2 دن بعد نا میرے نبی پاک کا میلاد شریف ہے، تو میں عید میلاد والی عید ہی دینے آیا ہوں۔ تو بہن رو پڑی، نے سارے محلے کو بتایا میرا بھائی اپنے نبی سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی۔ میلاد میں نا جذبات نہیں شامل ہوتے، اب بات رسمن رہ جاتی۔ اب وہ کیفیات جو آدمی اپنے بیٹے کی شادی رکھتا ہے، اس کی بہن اور بہنوئی اگر ناراض ہوں تو وہ منانے نہیں جاتا ان کو، بتاؤ یار شادی ہے، خوشی تمہارے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو میلاد شریف کی جس نے خوشی کرنی ہے اس کے سارے رشتہ دار ناراض ہو تو اس نے خوشی کیسے منا لی؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ میلاد شریف سے پہلے جاتا ناراض لوگوں کے گھروں میں اور جا کے کہتا ساری خوشیوں سے بڑی خوشی یہ آئی ہے، میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں، آؤ سارے مل کے اکٹھے ہو کے نبی پاک کا میلاد منائیں۔ ہم اگر میلاد میں جذبات شامل کریں، ذوق شامل کریں، گہرائی میں اتر جائیں، گہرائی میں جائیں، اور پھر جتنی تعلیمات ہیں نبی پاک کے میلاد کی، جتنی تعلیم، دیکھو نا آج بھی جب میلاد کا اسٹیج سجتا ہے نا، جس نے 2 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ تعاون کیا ہوتا ہے نا، وہ اسٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ سارا سال مسجد نہ آیا ہو۔ اس نے جیب میں رکھی ہوتی ہے، سیاستدان نے، سیٹھ صاحب نے ٹوپی، تو وہ سفید ٹوپی نکالتا ہے، چونکہ اس نے 50,000 دیا تو آ جاتا ہے اسٹیج پہ، اور جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں آتی ہیں وہ سارے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے نام بھی نعت خواں یاد کر لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کہتے ہیں یہ حاجی بڑا عاشق رسول ہے۔ بھی عشق تو اندر کی بات ہے، تجھے کیسے پتا چلا اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ تو بل تو کیسے گہرائی میں اتر گیا کہ حاجی عاشق رسول ہے، کہ یہاں عشق رسول کے لیے نوٹوں کی دتی کا ہونا ضروری ہے؟ یہ مزاج بدلیں۔ سارا سال ہر اسٹیج پہ امیروں کا قبضہ رہتا ہے، اگر میلاد کے اور سیرت کے اسٹیج پر بھی امیروں کا قبضہ رہا تو غریب بیچارے کدھر گئے؟ ایک تو نیکی کرو، محلے کا جو سب سے غریب آدمی ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، اس کے لیے ایک جوڑا بنواؤ، اس کے سر پہ دستار سجاؤ، اور جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے، صفائی کرتا ہے، اسے کپڑے پہناؤ اچھے، دستار سجاؤ، میلاد کے اسٹیج پہ بٹھاؤ، تو وہ کہے اب کیا کرنا ہے تو اسے کہو اب کہنا ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میلاد میں اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا لنگر ہو میلاد شریف کا اور وہ چھتوں سے بانٹا جائے، ایک طرف لنگر اور وہ بھی لنگر شریف، اور پھینکا جا رہا ہے چھتوں سے۔ میلاد شریف کے لیے میں اپنے ہاں یہ اہتمام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تازی روٹی، آپ باورچی سے کہیں وہ روٹیاں پکائے، صبح فجر کے بعد کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں بھی سارا دن روٹی کھانی ہے آج، سارا دن۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تھوڑی سی اب کھا لو، تھوڑی سی ٹھہر کے کھا لو، تو کیا وہ کیسے کھانی ہے؟ غریبوں کو بلا بلا کے لاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا ہر محفل میں غریبوں کے دسترخوان الگ ہوتے ہیں، امیروں کے دسترخوان۔ پیر صاحب کو چونکہ گلے کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے اللہ ماشاءاللہ دیسی گھی کی یخنی الگ تیار ہوتی ہے، کالی مرچ والی، انہوں نے الگ کھانی ہوتی، وہ سارا بندوبست الگ سے تیار ہوتا ہے، اور غریب آدمی کو پھینکے جاتے ہیں یوں کر۔ یہ اعزاز نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بیٹے کی شادی کریں تو شاپر پھینکیں گے، ڈبے پھینکیں گے، آپ چھتوں سے پھینکیں گے؟ آپ لوگ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ بٹھائیں لوگوں کو اور ان کے ساتھ خود بیٹھیں، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، ویسے ہی غریب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا تو روٹی آنے سے پہلے ہی آدھا پیٹ بھر جائے گا اس کا، وہ سمجھے گا مجھے عزت مل رہی ہے، مجھے وقار مل رہا۔ میلاد کے موقع پر غریب کو بٹھال کے، اللہ کرے کہ ہم یہ خوشی منائیں کہ آج روٹی میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، آپ کھانے ڈال ڈال کھلائیں، ان کو کھلائیں، ان کی خدمت کریں، اظہار مسرت کریں، شوق پیدا کریں۔
सियासता में रवायत है, हज़रत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी थे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत आली मरतबत में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है मेरे घर तशरीफ़ लाएं। साहिब नसीमुर रियाज ने ना एक बाब बांधा है शरह शिफा शरीफ में। वो फरमाते हैं कि जब तक नबी करीम अलैहिस्सलाम का शौक़ नहीं ना पैदा होता, सारी इबादतें फीकी रह जाती। क्या चीज़ जी? शौक़। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाता है जो मुझसे मिलने का शौक़ रखता है ना, अल्लाह फरमाता है मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। और जिसके दिल में कभी ख्वाहिश ना पैदा हुई कि मैं अपने रब से मिलूँ, रब भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं। ये शौक़ यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का शौक़, महबूब के लिए एहतमाम, बंदोबस्त, ये ज़रूरी है। हज़रत उतबान बिन मालिक अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह कभी मेरे घर आएँ। तो नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल ज़ोहर के बाद आऊँगा। कितने लोग आए? अर्ज़ की हुजूर ज़ोहर के नमाजी सारे ही आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ज़ोहर के नमाजी सारे पहुँच गए। आपने मुझसे नाराज़ नहीं होना, चूँकि आज आपने सुनने के बुलाया है, तो जो मैं सुना सकता हूँ वही सुनाना है ना। मैंने जो मुझे आता है वही सुनाना है ना आप हज़रात को। मेरा ये दावा है कि नारे सारे लोग ही लगाते हैं, लेकिन अपने अपने वक्त पे नारे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब हम उनके घर गए तो वो नारे लगाने लगे। और नारे वो पता क्या लगाते थे? कहते थे लोगों ज़रा झांक के तो देखो, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाले हैं वो मेरे मेहमान बने हुए हैं। मुझे एक सेठ साहब कहने लगे रात महफिल मिलाद थी, नात खानों ने और वाइज़ीन ने सोने नहीं दिया, तो आप ये न करें, गरीबों को दे दें। मैंने कहा सेठ साहब आप गए थे महफिल में? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा पहले भी तो वहाँ गरीब ही खाने जाते हैं, अमीर कौन सा होता है उधर? अमीर तो जाता है जब MPA जलसा करे तब, वो तो जब MNA का जलसा होता है तब जाता है। तो वहाँ तो पहले भी गरीब ही जाते हैं। तो और ना है किसी गरीब को अगर कोई रह गया तो वो हमें दे दो, हम उसे भी खिला देते हैं। वरना मिलाद की महफिलों में, और मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? और उसकी दलील है हमारे पास। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दीन गरीबों में आया, गरीबों में रहेगा। और जब मैं क़यामत में जन्नत में जाऊँगा तो मेरे आगे पीछे दाएँ बाएँ गरीब लोग ही होंगे। तो ये तो तयशुदा बात है। तो आप मज़ीद किस गरीब की बात कर रहे हैं वो बता दें, आप उसको भी शामिल कर लेते हैं। दोस्त, नारे तो कोई ना कोई अपने अपने वक्त पे लगाता ही है। यारो सुबह इलेक्शन शुरू हो जाए तो जो आदमी बड़ा संजीदा है ना, बड़ा सियाना है, वो अपनी गाड़ी पे झंडा भी लगाएगा, उस पे पोस्टर भी लगाएगा, अपनी जेब से फ्लैक्सें भी बनवाएगा, फोटो भी लगाएगा, अपने दरवाजे के सामने दफ्तर भी खोलेगा, और वहाँ वो खाने के बंदोबस्त भी करेगा। और जब रैली निकालनी होगी तो रैली भी निकालेगा, नारे लगाने होंगे तो नारे भी लगाएगा। वो अलग बात है कि इलेक्शन के 6 माह के बाद कहेगा ओहो भूल गया हो, गलत बंदे को वोट दे बैठा हूँ। लेकिन नारे सेठ साहब भी लगाते हैं, नारे वकाला भी नहीं लगाते? हाँ ना तो करें ना, नहीं लगाते तो मैं बताता हूँ लगाते हैं। सारे अपने अपने प्रोग्रामों पे नारे लगाते हैं, लेकिन 6 माह के बाद कहते हैं गलती हो गई, गलत आदमी के नारे लगा बैठे। और यारो छोड़ो, कब तक झूठों के नारे लगाओगे? हमारे साथ मिल जाओ। पहले दिन से सच्चे नबी के नारे लगा रहे हैं, एक दिन भी सजदा साफ नहीं करना पड़ा, एक दिन भी सजदा साफ नहीं, पहले दिन से लगा रहे हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कल एक गिराते जाए। ओ भाई इधर आ जाएं, सच्चे महबूब। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं उन्होंने ना शोर करना शुरू किया, कहने लगे लोगों आओ देखो, जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाले हैं वो मेरे मेहमान बने हुए। फिर उन्होंने क्या किया, सारे मोहल्ले की दावत पकाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमें बुलाया तो अब बताओ करना क्या है? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के किसी कोने में 2 रखते नमाज पढ़ दें, मैं जब तक जिंदा रहूँगा वहाँ सजदे ही अदा करता रहूँगा। सहाबाए किराम का जो वाबस्तगी है ना ज़ात रिसालत के साथ, ज़ात हमारे यहाँ एक तो वो तबका है जो बेचारा अभी तक अभास में उलझा हुआ है, और एक हम लोग हैं जो मनाने वाले। हमारा वो ज़ौक़, वो खूबसूरती, वो हुस्न, वो वारफ्तगी
یارو دیکھو نا، ایک میں ہوں جو کہہ رہا ہوں میلاد کرنا چاہیے، اور ایک وہ شخص ہے جو ریڑھی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے بیچارہ، اور روزانہ 100 روپیہ بچاتا ہے، پھر وہ بچا کے پیسے جمع کرتا ہے، پھر وہ سال کے بعد کسی نعت خواں کو، قاری کو، کسی خطیب کو دعوت دیتا ہے، پھر وہ دریاں بچھاتا ہے، پھر حسب توفیق وہ روٹی پکاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے، نہ اس کی فوٹو آتی ہے، نہ وہ اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، نہ اس کا اشتہار پہ نام آتا ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے نا کہ اس نے غربتوں میں رہ کے جب ذکر رسول کی بزم سجائی ہے تو یہ تو دعویٰ ہے نا کہ اس کی روح کا رشتہ ہے مدینے والے رسول کے ساتھ، اس کی روح کا رشتہ ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو، بچوں کو بتانا چاہیے، اور پھر پوری دنیا میں جب آپ میلاد مناتے ہیں تو پیغام امن جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک دفعہ میلاد کی جلسے کو معمولی نہ سمجھے، میری طرف دیکھیں، جب آپ میلاد مناتے ہیں تو میری طرح کا بالکل چھوٹا آدمی بھی ہو تو یہ تو وہ بتاتا ہے نا کہ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں ذبح ہوتی تھیں، یہ تو وہ بتاتا ہے نا غلام بکتے تھے، یہ تو بتاتا ہے نا کہ ماں باپ کی کوئی قدر ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر میلاد میں، بلکہ کئی لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں، لو جی ہر سال وہی بات چھیڑ دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہی تو بات ضروری ہے چھیڑنی۔ ہر آدمی یہ ہر سال یہ بات بتلاتا ہے نا کہ غلام بکتے تھے، ہر سال ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کہ ماں باپ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے۔ تو جب آپ ربیع الاول شریف میں میلاد مناتے ہیں نا تو نبی پاک کی تعلیمات نئے سرے سے پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہیں، نئے سرے سے، نئے سرے سے۔ اور میں نے دیکھا ہے، میں نے ملک سے باہر بھی دیکھا ہے کہ صرف ایک زبان میں نہیں، ہر زبان میں میلاد کے جب تذکرے چھڑتے ہیں، ہر زبان میں، تو پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کے جو ایام ہے یہ پیغام امن کے ایام، یہ پیغام محبت کے ایام۔ یہاں عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی، یہاں جانوروں کے حقوق کی بات ہوگی، یہاں ماں باپ کے حقوق کا ذکر ہوگا، یہاں پڑوسی کے حقوق کا ذکر ہوگا، یہاں بیٹی کی بابت بتایا جائے گا۔ ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے۔ انسان، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی تقریر سے ثابت ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے عمل سے ثابت۔ ہمارا زمانہ نہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے، لوگ آگے بڑھ کے نہ اپنا بتانا چاہتے ہیں، اپنا بتانے سے بات نہیں بنتی، عمل کرنے سے بات بنتی۔ میں اپنے دوستوں کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کو شیشے میں اتارا تو دنیا بڑی تیز ہے، وہ تمہیں شیشے میں اتار لے گا، مت کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ اخلاص حسن ہے زندگی کا، اخلاص والے لوگ اداکار نہیں ہوتے، وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہی ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، ان میں کوئی اداکاری نہیں ہوتی۔ میلاد شریف کا عنوان اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری، اس نے دنیا سے ہر ملمہ سازی کو دور کر دیا، اور احساس، اخلاص، ان چیزوں کو بیدار کر دیا۔ حضور کے آنے سے پہلے رشتے سارے ہی تھے، ماں بھی ہوتی تھی، باپ بھی ہوتا تھا، بہنیں بھائی سب رشتے ہوتے تھے، رشتے تھے، ان میں احساس نہیں تھا۔ اگر میلاد منانے والے میں احساس ہی نہ ہو اور وہ دعویٰ اونچا کرے، احساس ہی نہ ہو سرے سے، وہ بالکل دنیا داری کرے، میلاد تو احساس کا نام ہے نا، حضور نے احساس دیا، احساس۔ ہمارے یہاں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ لوگ کرتے نہیں، شرماتے ہیں، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس انداز میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے کیے جاتے ہیں، پڑھو، اس رشتے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، حالانکہ یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس رشتے کا اتنا احساس بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور گھر میں نا اکثر اپنی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، اکثر مجھے رشک آتا تھا، میں ناز کرتی تھی، کیا بات ہے خدیجہ کی کیسے مقدر ہے کہ ان کے وصال کو زمانہ بیت گیا اور حضور ذکر کرتے ہیں۔ کہتی ہیں میرا دل تھا کبھی حضور سے پوچھوں گی۔ ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا کہ آج تک گوشت پکاؤ، کہتے ہیں وہ گوشت میرے سامنے ہے، میں صاف کرنے لگی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا شوربہ زیادہ کرنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہمان آئیں گے، تو
تو حضور فرمانے لگے نہیں، مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں نا ختیجۃ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو تم شوربہ زیادہ پکانا، میں کچھ سالن انہیں بھی بھیجوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں ذرا رشتے کے احساس کی شدت کو ملاحظہ کریں، وہ باتیں جو اکثر لوگ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ اب اس کی بھی شدت بیان کی جائے گی۔ فرمایا میں نے نا انہیں سالن بھیجنا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے جھجکتے جھجکتے سنبھل کر، سوچ کر، مسجع مکفہ، بڑی احتیاط سے نظریں جھکا کے ایک جملہ کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، آپ تو ہر وقت حضرت ختیجہ کا ذکر ہی کرتے رہتے۔ کہتی ہیں میں نے تو بات کر دی اور میں خاموش ہو گئی، اب میری جرت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کے دیکھوں چہرہ نور کا رنگ کس طرح کا ہے، جھجک رہی تھی۔ پوری ہمت کر کے میں نے ذرا نظر اٹھائی تو حضور کے چہرے پہ جلال تھا۔ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ آج بات کی، آج کے بعد نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ میرے پاس جتنے لوگ آئے ہیں نا وہ سکھوں کے وقت آئے ہیں، ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی۔ فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے، میری راہوں میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے گھر لوٹتا، اس وفادار بیوی کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، کھجور کھلا کے دودھ پلا کے بستر بچھا کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا۔ اتنی شدت رشتوں نے پیدا کر دی، اتنا احساس۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک بوڑھی اماں حضور سے ملنے آئیں تو نبی پاک نے بڑا ہی پیار کی، کھانے کھلائے، حضور بڑی محبت سے باتیں کرتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جاتے دفعہ تحفے بھی دیے۔ صاحب کنز العمار لکھتے ہیں حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا حضور مہمان تو روز آتے پر اتنا پیار؟ کون تھی بی بی؟ محبوب فرمانے لگے ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ آتی تھی، ختیجہ ٹائم دیتی تھی۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا میں نے آج ختیجہ کے طریقے کو زندہ رکھا ہے، میں نے اسے وقت دیا، حسن العہد من الایمان۔ محبوب فرمانے لگے اچھے طریقے سے رشتے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ او میرے دوست رشتوں کی شدت ہو، او یار چھوڑ، ایسے ہی تو باتیں سن سن کے ادھر ادھر سے اپنے سگے بھائی کا مخالف ہو گیا۔ بھائی سے پیار کر، بھائی سے محبت کر۔ میلاد کا معنی رشتوں میں حسن پیدا کرنا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، مشکات میں موجود، سارے کام تو مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ تو میلاد والے محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا جا جا کے ڈیوٹی کر، رب جو تجھے رزق دیتا ہے نا وہ اس کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ اتنا حسن پیدا کر دیا رشتوں میں، اتنا۔ او یار بہن کے لیے جو جذبات نبی پاک نے بیان فرمائے۔ حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی، توجہ ہے میری بات پر؟ میں ایک شکوہ کر لوں آپ دوستوں سے ہلکا سا، بھائی نہ یاروں کو ٹائم دیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے، فون بھی نہیں کرتے۔ بہن پردیس میں نہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ چلو کبھی بات کریں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے ایک سنگی نے ایک دفعہ کہا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کرنا، تو میں نے اسے کہا یار میں تو مصروف آدمی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی قبول کر۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں، نام لے کے کریں۔ میں نے کہا میں نہیں وعدہ کرتا، ہاں اگر تم نے صحیح دعا کرانی ہے نا رونے والی تو اپنی بہن سے کہے، وہ تو اشارہ دے جا کے میرے لیے دعا کرنا تو مسلح بھگو دے گی رات کو رو رو۔ ہاں بیٹی سے کہے، اور اگر بہت جلدی قبول کرانی ہے تو پھر اپنی اماں کے کان میں کہے، پھر دیکھ تیرے لیے کس طرح دروازہ کھلتا ہے۔ اور میرے نبی کریم نے وعدہ بھی فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جب ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ حضور نے نا یہ احساس دیکھیں نا، آج لبرل لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسلام نے جی بہنوں کا حصہ آدھا رکھا ہے اور بھائی کا ڈبل رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے دین سیکھا ہی نہیں، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ بیٹی کا حصہ زیادہ ہے بیٹے سے، کہتے ہیں یہ تو ڈبل ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے عورت کا حصہ سنگل ہے، پر یہ بتاؤ اس کے ذمہ کوئی حق ہے؟ بچوں کا نان نفقہ ماں کی ذمہ داری کے باپ کی، بیوی کا نان و نفقہ اس نے دینا ہے، بچوں کی پرورش خامد نے کرنی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے؟ عورت کا حصہ سنگل ہے، ذمہ داری کوئی بھی نہیں، وہ سارا اس کے پاس بجٹ ہی بجٹ ہے، وہ لگا دے تو اس کی مہربانی، خرچ کرے تو اچھا، ورنہ اس کے ذمہ کوئی حق
نہیں ہے سوائے اس کے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے یا حج فرض ہو جائے یا قربانی واجب ہو جائے، اس کے ذمے کوئی حقوق، مرد کا حصہ ڈبل ہے، پر ذرا اس کی ذمہ داریاں تو دیکھ۔ وہ میری طرف دیکھ کے خوش ہونے لگا، کہنے لگا صاحب آج تو آپ نے رخ ہی بدل دیا بات کا۔ وہ میں نے کہا آپ دور بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں نا، آپ کبھی قریب آئیں، جتنا جتنا میرے محبوب کا دین پڑھتے جاؤ گے نا، میرے محبوب کے غلام بنتے جاؤ گے، گدائی کرتے جاؤ گے رسول کریم۔ حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ ان کے قبیلے پر مسلمانوں نے باقاعدہ حملہ کیا، گرفتار ہوئے لوگ، اور بڑی سخت جنگ لڑی مسلمانوں۔ یہ جب آئی نا مدینے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آگے کہنے لگی میری نا اپنے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کراؤ۔ تو میں نے بی بی کا دوپٹہ دیکھا تو پرانا تھا، میں نے حالت دیکھی تو اس کی پرانی تھی، سادے کپڑے۔ کہنے لگی کراؤ نا میری ملاقات۔ اللہ اکبر، 2-3 دفعہ کہا تو میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی جا کے نا تو محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ شیمہ آئی ہے، کان میں کہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن رہا تھا، مجھے یقین نہیں تھا، میں نے کہا یہ بی بی کس طرح بول رہی ہے؟ یہ اعتماد اگر ہوتا ہے تو صرف بہن کو ہی ہوتا ہے، یہ رنگ اسی کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ ایک بی بی یہ سادے سے کپڑے جو لوگ گرفتار ہو کے ہیں ان میں آئی، کہتی میرا نام شیمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محبوب نے تو دونوں مقدس آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، فرمایا شیمہ؟ یا رسول اللہ ہاں۔ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ چادر مبارک منبر پہ رہ گئے۔ محبوب گھر لے گئے، کہا عائشہ کو بھی بلاؤ، فاطمہ کو بھی بلاؤ، سودا اور حفصہ کو بھی بلاؤ، میری ہمشیرہ آئی ہے۔ کھانے بننے لگے، خدمتیں ہونے لگی۔ سارا زمانہ ترستا ہے کہ مدینے میں کوئی کلی بن جائے، پر میرے محبوب فرمانے لگے شیمہ تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں، اگر تو کہے تو میرے پاس رہ جا میری بہن، یہاں رہ جا۔ حضرت عائشہ کہتی میں رو رہی تھی کہ محبوب اتنا پیار، اتنی محبت، وہ رضائی بہن کے ساتھ۔ میلاد تو احساس کا نام ہے، تیرے اندر احساس ہی نہ ہو اور تو خالی نعرے لگا کہ گھر لوٹ آئے، تو تو میلاد کو کیا سمجھا؟ تو مقصد تک کیسے پہنچا؟ میرے عزیز غور کرے۔ حضرت شیمہ کہنے لگی نہیں میں نے واپس جانا ہے، اور میں ٹھیک ہے میں تیاری کرا دیتا ہوں۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، میرا جتنا قبیلہ گرفتار ہوا ہے سارا آزاد کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے جتنی بھی باتیں ہوتی تھی مشورے سے ہوتی تھی، صحابہ کو بلایا جاتا، مشورہ کیا جاتا، لیکن ادھر بہن کے لب ہلے آزاد کر دیں، ادھر حضور نے مشورے نہیں لیا، فرمایا جا سارے ہی آزاد ہیں بغیر مشورے۔ احساس کا نام میلاد ہے، تھوڑا احساس۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑی دقت ہوتی ہے، محافل میلاد میں بڑی دقت ہوتی ہے، یار آپ احساس ہی نہیں کر رہے، آپ سمجھ نہیں رہے چیزوں کو کہ یہ کس قدر خوبصورتی کا موقع ہے۔ پوری دنیا کے احساس کا پیغام اگر دیا جا سکتا ہے تو میلاد شریف کے نام پر دیا جا سکتا ہے، میلاد النبی کے نام پر۔ ایک بات اور کرتا ہوں بات سمیٹنے سے پہلے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ جو محبوب کے والد گرامی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ حضرت آمنہ کی بھی انہوں نے خدمت کی، نبی کریم کو دودھ بھی پلایا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو یہ بھی آئی تھی، تو جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے پھر اپنی جائیدادیں آدھی دے دی تھی، آپ نے سنی ہوئی یہ بات۔ حضرت ام ایمن کو بھی ایک باغ ملا، جب خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، بنو نذیر بنو قریظہ کی جائیدادیں آ گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو مہاجر ہونا اب یہ تم جائیدادیں لے لو اور اپنے انصار بھائیوں کی زمینیں واپس کر دو۔ سب نے واپس کر دی۔ حضرت ام ایمن کو ایک باغ ملا ہوا تو حضور نے فرمایا آپ بھی واپس کر دیں، بوڑھی تھی، رضائی والدہ تھی، آپ بھی واپس کر دیں۔ کہنے لگی میں تو نہیں کرتی، میں تو نہیں کرتی۔ اب نبی پاک کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں نہیں کرتی، مجھے تو پیار ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ام ایمن آپ حضور کو انکار کر رہی؟ محبوب فرمانے لگے عائشہ آپ بیچ میں نہ بولے، میں جانوں اور ماں جانے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس حسن کے قربان جاؤں، حضور منا رہے ہیں نبی کریم، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ جوان بچوں کو میری بات، کبھی کبھی اماں کو منایا کرو، اور یار کبھی کبھی والد سے کہا کرو کہ ابا جی بیٹھو موٹر سائیکل پہ، سردیوں کے کپڑے نہ لے کے آئے۔ کبھی کبھی اماں سے کہا کرو کہ اماں جی آج میرا دل کرتا ہے،
میری مرضی کا کھانا بناؤ اور کھانا نہ میرے آنے تک دونوں مل کے کھائیں گے. اس احساس کا نام میلاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ایمن کو منانے لگے, اماں دے دے, سب نے دے دیا. کہنے لگے مجھے پیار بڑا ہو گیا, اتنے سال بیت گئے, مجھے اس باغ سے پیار ہے. حضور حضرت ام ایمن کو ساتھ لے کے گئے, پہلے ایک باغ دکھایا, کہنے لگی میں نہیں یہ لیتی, پھر دوسرا دکھایا, یہ بھی نہیں لیتی, چوتھا باغ دکھایا تو کہنے لگے یہ ملے تو میں دے دوں گی. محبوب فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ, انصاری کا باغ بھی واپس ہو گیا ہے اور میری اماں بھی راضی ہو گئی ہے. دونوں بات تھوڑا سا نا پیار. آپ یقین کریں اس طرح لڑتے ہیں لوگ چوکوں اور بازاروں میں, اتنی گھٹن ہے اور بڑے پریشان ہیں لوگ, بڑی دقت ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ جو احساس ہے نا کہ میں ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں ہوں, یہ کبھی ختم ہو جائے نا. اور سب نہیں, کوئی نہ کوئی بات اوڑھ لی ہے. میرے بھی ذہن میں آ گیا کہ میں پیر صاحب ہوں, میرے بھی تو مرید ہیں نا, میں بھی ایک ادارے کا صدر نشین ہوں, مجھے بھی ماننا چاہیے. اس سے تھوڑا نکل آئے, تھوڑا احساس پیدا کریں, عزت دینی شروع کر دیں. اب یقین کریں معاشرے میں ہر بندہ باعزت ہو جائے گا. پیار کرنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں معاشرے سے ساری نفرتیں ختم ہو جائیں. آپ ایک دوسرے کو خوشبو بانٹنی شروع کر دیں. یقین کریں ہر تعفن, ہر بیماری دور ہو جائے گی. ہمسائے کا دروازہ صاف کرنے کا ارادہ کر لو, اللہ کریم ہمارے گھروں کو بھی صفائی عطا کر دے گا. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں, ایک صاحب ایک دفعہ آئے, کہنے لگے بڑے علاج کرائے, بڑے تعویذ لیے, لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی. تو میں نے کہا یار اگر نہیں نہ دی تو پھر اللہ کی حکمت ہے. بھائی کے بچے ہیں, بہن کے ہیں, کہنے لگے ہیں. تو میں نے کہا ان کو اپنے بچے سمجھ لو, وہ تو اپنے ہی بچے ہیں نا. احساس کی بات ہے نا, آپ احساس کر لیں. آپ یقین کریں ایک بزرگ تھے, تو ان کے پوتے بیاہنے کے قابل ہو گئے تھے, وہ بڑی فکر کرتے تھے گھر کی. تو ان کے بچے مجھے کہنے لگے ابا جی فکر سے بیمار ہیں, انہیں سمجھائیں. تو میں نے کہا بابا جی آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے بچپن سے ہی فکر والا ہوں, ماں باپ کی بڑی کی ہے, بہن بھائیوں کی بھی بڑی کی ہے, اولاد کی بھی بڑی کی ہے. جب تک زندہ ہوں فکر ہی کرتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میری زندگی میں پوتے پوتیاں بھی اپنے اپنے گھر والے ہو جائیں. تو اگر تو احساس ہو گیا تو پھر تو بڑی بات ہے, نہ ہوا تو نہ ہوا. اپنی زندگی میں شعور لائیں. اگر ہم تھوڑا 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 کر کے میلاد کو اس کے حسن کے ساتھ سجانے لگے, پیار کرنے لگے, اور کم از کم یہ سارے دن ہی ہمارے درود و سلام میں گزر جائیں, یہ سارے دن. اور اگر 12 ربیع الاول شریف کو بھی کسی نے 5 نمازیں نہ پڑھی تو پھر شکوہ کرنے والا شکوہ تو کرے گا نا, اور صحیح کرے گا کہ وہ نماز جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو میں نماز پڑھ کے بھی تو انسان نبی کریم کو راضی کرتا ہے نا. بہت ساری چیزوں کو آپ حدود میں لائیں. آپ کے شہر کا مجھے نہیں پتہ, میں نے اپنے شہر میں دوستوں سے ہاتھ باندھ کی گزارش کی, ہاتھ باندھ, باقاعدہ ہاتھ باندھ کے. میں نے کہا تھا مہربانی کرو عورتوں کو ماڈل دیکھنے نہ لانا, ہم پہ رحم کھاؤ. یہ کون سا میلاد ہے کہ آپ بیویوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھائیں اور بے پردگی کرے راتوں؟ یہ کون سا میلاد شریف؟ مہربانی کرنا. اور کسی اگر میلاد میں کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو یاد رکھنا وہ میلاد سے حضور راضی نہیں ہوں گے, بلکہ نبی کریم علیہ السلام گریبان تھامیں گے اور سوال کریں گے کہ میرے نام پر یہ دھما چوکڑی, اتنا بڑا ظلم. مہربانی فرمائیں بالکل دائرہ شریعت کے اندر بالکل. اور میلاد میں وہی کام کریں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں. سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد نعت شریف کے بعد بیان, اور بیان کے بعد سلام, اور سلام کے بعد. اور آپ کسی کے سامنے یہ والا میلاد پیش کریں گے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ کوئی ناجائز کہہ سکے. نہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے, نہ نعت پڑھنا, نہ تقریر کرنا ناجائز ہے, نہ محبوب پہ درود و سلام بھیجنا, کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن بہت اندر رہ کے, اور وہ جو لوگ سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں اور سیٹھوں کے جلسوں میں جاتے ہیں, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر وہاں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو پھر مہربانی کرنا میلاد کے جلوس میں بھی سب سے اول صفوں میں نظر آنا, اول صفوں میں نظر آنا, اور میلاد کی محفلوں میں بھی ذرا آگے آگے دکھائی دینا. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے, جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرما, دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرما,
ریاکاری، بناوٹ، تسنع، ذاتی شہرت، ذاتی مفادات سے محفوظ فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما۔ محبوب کے میلاد کا صدقہ امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ 80 لاکھ کشمیری ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مالک ان کی مدد فرما۔ سالوں بیت گئے پر برما کے مجبور ابھی بھی خیموں میں رہتے، اللہ ان کی مدد فرما۔ فلسطین کا لوگ ذکر کرنا ہی چھوڑ گئے، اللہ ان بیٹیوں پہ رحم فرما۔ عراق پہ، افغانستان، لیبیا پہ روز بم برستے، اللہ محبوب کریم کی تشریف آوری کا صدقہ امت کے حال پہ رحم فرما۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا یہاں نفاذ فرما، نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی ٹھنڈا سویرا ہمیں عطا فرما۔ میرے جن دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے، اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے، ہر پریشانی اور آزمائش سے بچا۔ کتنی تعداد میں دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے، اللہ تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے بیٹھے، ہمارا بیٹھنا مقبول فرما۔ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے۔ اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھیں، جس کے دل میں جائز آرزو ہے اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ بالخصوص دعا کرتے ہیں ٹرین کے حادثے میں جو لوگ زخمی ہیں انہیں شفا دے دے۔ اللہ جن کے پیارے بچھڑ گئے انہیں صبر اور حوصلہ دے دے۔ ہمیں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔